نعمان میرا خالہ زاد ایک اعلیٰ افیسر اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری شادی ہو گئی، مگر شادی کے بعد وہ پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ ہر وقت خاموش رہتے، انہیں مجھ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ کوئی وجہ بھی نہ بتاتے۔ شادی کے 10 سال بعد آخر ایک روز میں نے اتنے سالوں بعد ان سے بہت اصرار کیا، مگر ان کا یہ راز جان کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میری منگنی میری کزن نعمان سے ہو چکی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ایک روز اچانک جب والدہ نے مجھے بتایا کہ نعمان شادی سے انکار کر رہا ہے تو میں سکتے میں رہ گئی۔ یقین نہ آتا تھا کہ وہ بڑوں کا باندھا بندھن کیوں پل بھر میں توڑ دے گا۔ وہ میرا خالہ زاد اور میں اس کی ٹھیکرے کی مانگ تھی۔ بچپن سے ہمارا پیار لیلا مجنوں جیسا تھا، بلکہ میں لیلا تھی اور وہ مجنوں زیادہ تھا۔ ہمارے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ کوئی دن ایسا مجھے یاد نہیں کہ وہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر نہ آیا ہو۔ ایفے تک ہم دونوں کی محبت گلزاروں جیسی پرمہک اور چڑھتے چاند ایسی راحت بخش تھی۔ نعمان نے FSC کی تو اس کو شہر یونیورسٹی جانے کی سوجی اور وہ گاؤں سے راولپنڈی پڑھنے چلا گیا۔ یہ پہلی جدائی تھی جو ہم دونوں کو زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی مانند سہنی پڑی۔ جس روز وہ جا رہا تھا میرے آنسو نہ تھمتے تھے۔ میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی نعمان نے بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ پگلی، میں کہیں دور یا دیارے غیر نہیں جا رہا، چند کوس پر شہر ہے، میرا آنا جانا لگا رہے گا۔ پہلے ہم روز ملتے تھے، اب ہاسٹل چلا جاؤں گا تو ہر ویکینڈ پر جب گاؤں آؤں گا ہفتے بعد ملا کریں گے۔ میرے اور اپنے اچھے مستقبل کی خاطر تم کو یہ قربانی دینا ہوگی۔ غرض مجھ کو رسان سے سمجھا بجھا کر وہ شہر چلا گیا۔ نعمان کی بات ٹھیک تھی، اس کا اچھا مستقبل تعلیم سے اور میرا اچھا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا۔ مجھ کو صبر سے کام لینا ہی تھا۔ میں بے صبری سے ہفتے کے 5 دن جدائی کی سولی پر گزارتی۔ ہر جمعہ کی شب کو وہ آ جاتا، یوں ہفتہ اتوار میرے لیے عید کے دنوں جیسے ہو جاتے۔ اتوار کی شام کو وہ پھر سے راولپنڈی کوچ کر جاتا تھا۔ چند ماہ اسی طرح میری زندگی کے دن جلتے بجھتے بلب کی مانند گزرے، مگر اس کے بعد گھر لوٹ آنے کا مقصد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اب وہ 1 ماہ بعد گاؤں آنے لگا۔ حیران تھی کہ آخر ایسا کیوں؟ سوال کرتی تو جواب ملتا، امتحان تو دینا ہے، ہر روز آنا جانا نہیں ہو سکتا، چھٹی کے دنوں ہاسٹل میں پڑھائی کرنا ہوتی ہے، ایسا نہ کروں گا تو اچھا گریڈ نہیں لا سکوں گا، اچھا گریڈ نہ لا سکا تو اچھی نوکری بھی نہیں ملے گی، تب ایسی ڈگری کس کام کی؟ اس کی ہر بات صحیح لگتی تھی، مگر جدائی آڑے آ جاتی تھی۔ بتا نہیں سکتی کہ دن میں نے کیسے کاٹے کہ جدائی کے مارے دلوں کو صبر آتے آتے آتا ہے۔ یہی سوچتی تھی کہ ایک دن اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہی اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ یہی میرے والد کی خواہش تھی کہ میری اس کے ساتھ شادی تبھی ہو جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے اور مجھے سسرال میں محتاجی کی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ یہی آس لے کر وقت گزرتا گیا۔ نعمان نے گریجویشن مکمل کر لی، ایک اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور اس کی لگن نے ہماری جدائی کے دورانیے کو مزید بڑھا دیا۔ MS کر کے وہ گھر آ گیا، برسرے روزگار بھی ہو گیا۔ امی ابو نے شادی کی بات چلائی تو اچانک خالہ جی نے بم پھوڑ دیا کہ نعمان نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ اور وقت درکار ہے۔ کتنا وقت اور درکار ہے؟ آخر ہم کب تک بیٹی کو بٹھائے رکھیں گے؟ خالہ کہنے لگی، میں نے کہی ہے اس سے یہ بات۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ خالہ کی بیٹی کو بٹھا کر رکھو، ان سے کہہ دیں کہ وہ ربیہ کی شادی کر دیں، کیونکہ مجھے یوں بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماں کو صاف صاف بتا دیا۔ خالہ نے اپنے طور پر جس قدر ہو سکا اسے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا تو وہ بیچاری مجبور ہو کر ہمارے گھر آئیں اور امی کو نعمان کی مرضی سے آگاہ کر دیا۔ کیا بتاؤں کہ وہ کیسے دن تھے؟ بس نہیں چلتا تھا کہ خودکشی کر کے خود کو زندگی کے پھندے سے آزاد کرا لوں۔ خودکشی تو نہ کر سکی
جیتے جی مر ضرور گئی تھی، تہیا کر لیا کہ اگر نعمان کا ساتھ مقدر میں نہیں تو پھر کسی اور کا سنجوگ بھی نہیں، یوں ہی عمر گزار دوں گی مگر کسی دوسرے شخص کی دلہن نہیں بنوں گی۔ والدین نے لاکھ سمجھایا مگر میں نہ مانی، کیسے مانتی کہ یہ بات میری بس میں ہی نہیں تھی۔ نعمان میرے دل و ذہن پر کچھ یوں قابض ہو چکا تھا کہ اب کسی اور کا تصور محال تھا۔ ایف اے کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، کوئی ملازمت بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں نے نرسنگ کا کورس کیا اور گاؤں کے سرکاری ہیلتھ سینٹر میں ملازمت مل گئی۔ بارے کسی طور وقت نہ کرتا تھا۔ 5 سال گھر والوں کو مجھے مناتے اور میرے انکار کرتے اسی طرح گزر گئے۔ نعمان کی یاد دل سے نہ گئی مگر اس سے ملن کی آس باقی نہ رہی۔ زندگی خالی خالی ویران تھی۔ روز و شب والدین کو میرا غم اور مجھے ان کا دکھ ستاتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو موت سے ہو جاتے ہیں، کہ اس کے حکم بنا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ جو کچھ کہہ دے تو پھر ہو کر رہتا ہے۔ میری لگن سچی تھی۔ خالہ کو تو مجھ پر ترس آ گیا۔ امی بیمار تھیں۔ ایک روز خالہ ان کی عیادت کو آئیں اور کہا، آپا نعمان کو معاف کر دیں، وہ بہت نادم ہے، اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، وہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آیا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ امی نے کہا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ خالہ نے جواب دیا، یہی کہ نعمان ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دراصل اس وقت اس کے بڑے خواب تھے۔ وہ پہلی اعلیٰ ملازمت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بہت کچھ کما کر زندگی کا معیار بلند کر لینے کے بعد شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب کہتا ہے کہ بہت کما لیا ہے، گھر بسانا چاہتا ہوں۔ ربیہ بھی تو بن بیاہی بیٹھی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ابھی تک شاید ایک دوسرے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ امی نے مجھے آگاہ کیا، لیکن اس خوشخبری میں میرے لیے وہ پھولوں جیسی تازگی نہ رہی تھی، جیسے کہ دل کے گلاب میں محبت کی مہک مر گئی ہو۔ بہرحال بیمار ماں کی التجا سے مجھے میرے بچپن کے ساتھی کا سنجوگ نصیب ہو گیا۔ ہماری زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ نعمان کی ملازمت شہر میں تھی اور وہ ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ ان کے پاس اچھا گھر، قیمتی گاڑی، گھر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ پھر بھی وہ پہلے جیسے نہ رہے تھے، کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے اور بہت ادھورے ادھورے سے دکھتے تھے۔ کبھی کبھار دوستوں کی ایسی محفل میں وقت گزار آتے تھے کہ جہاں میں نوشی ہوتی، تب کافی دیر سے گھر لوٹتے اور آتے ہی سو جاتے، مجھ سے کلام بھی نہ کرتے۔ ہماری شادی کو 10 برس بیت گئے تھے۔ میں 2 بچوں کی ماں تھی اور بچے اسکول جانے لگے تھے۔ تب ایک دن وہ احباب میں نوشی کی محفل سے اٹھ کر جلدی گھر آ گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلتے رہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ بے خوابی ان کو تنگ کر رہی ہے۔ میں نے باتیں شروع کر دیں اور باتوں باتوں میں کسی اچھے اور مخلص دوست کی طرح نعمان کے دل میں چھپے ہوئے چور کو تلاش کرنے لگی، دکھ بانٹنے کی سعی کرنے لگی۔ میری چاہ میرے دل میں چٹکیاں لے رہی تھی۔ نرمی اور پیار سے پوچھا، نعمان مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بھانس ہے جو آپ کو تکلیف دیا کرتی ہے، کیا مجھے اپنے اس راز میں شریک نہیں کریں گے؟ میں آپ کی بیوی ہی نہیں، بچپن کی ساتھی ہوں، جس سے کبھی آپ اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، سبھی دکھ سکھ مجھے کہہ دیا کرتے تھے۔ کیا آج نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کیا بات پریشان کرتی ہے؟ مجھے امید نہ تھی کہ نعمان میری غمگساری کو شرف بخشیں گے، لیکن ان کو بھی اس وقت شاید کسی غمگسار کی اشد ضرورت تھی۔ تبھی اس رات انہوں نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگے، جب میں گاؤں سے پڑھنے کی خاطر پنڈی گیا تھا تو وہاں میرا دل بالکل بھی نہ لگ رہا تھا۔ ایک تو وہاں کی عادت نہ تھی، اوپر سے تمہاری جدائی ستاتی تھی، تو میں اپنے روم میٹ اسد سے روز ہی دکھڑا رونے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ مجھے سمجھاتا کہ تم بچے تو نہیں ہو جو گھر سے دوری پر یوں ہر وقت بسورتے رہتے ہو۔ دل لگانے کو بہت سی کلیاں ہیں،
ذرا اپنی آنکھیں تو کھولو، ادھر ادھر تانکو جھانکو، یہ دنیا بے حد حسین ہے بھئی۔ یوں اسد کے اکسانے پر میں اپنی کلاس کی لڑکیوں سے بات چیت کرنے لگا۔ ان دنوں میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس نظر سے کلام کرتا تھا کہ میری بوریت دور ہو۔ بس یوں ہی اسد باتیں کرتا تو میں بھی دلچسپی لینے لگتا۔ معلوم نہ تھا کہ یہ سرسری لمحات کسی دن میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر قید کر لیں گے، یہاں تک کہ بچپن کی محبت کو بھلا کر میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ شہلا بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اسے گفتگو کا ڈھنگ بھی خوب آتا تھا۔ شاید انہی خوبیوں نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا اور میں اس میں کشش محسوس کرنے لگا۔ کیوں میرا دل پڑھائی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں بھی لگ گیا۔ اب مجھے گھر اور اپنا گاؤں یاد نہ آتا اور نہ ہی تمہارا دھیان ستاتا۔ میں مکمل طور پر شہلا کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ ربیہ، تم میری باتیں دل کے کانوں سے سن رہی ہو نا؟ ہاں، سن رہی ہوں، آپ کہتے جائیں، میں سن رہی ہوں۔ پھر وہ گویا ہوئے۔ یہ ہماری دوستی کو تیسرا سال تھا جب شہلا نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا اس کے ساتھ میرا شادی کا ارادہ بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں تمہیں سے شادی کروں گا۔ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ سنجیدہ ہوں۔ میں نے اس کو یہی جواب دیا تھا۔ وہ کہنے لگی تو پھر میری ماما سے بات کر کے ان کو اس بات کا یقین دلا دو تاکہ وہ میرے لیے رشتوں کی تلاش تر کر دیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے معاف کر دو ربیہ، نہ جانے مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا کہ میرا آپ میری بس میں نہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بچپن کی محبت کو بھلا دیا۔ مجھے شہلا کے سوا دنیا کی کوئی دوسری لڑکی لبھاتی نہ تھی۔ ایک سحر تھا کہ اس میں جکڑا گیا تھا۔ میں نے شہلا کی ماں سے بات کی اور ان کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ وہ بولی ٹھیک ہے، مجھے اطمینان ہو گیا ہے، تم دونوں تعلیم مکمل کر لو اور پھر اس کے بعد تم اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے آنا، میں رشتہ منظور کر لوں گی۔ ان کی اس بات سے میں دبک گیا کیونکہ میں تو شہلا سے گھر والوں کو بتائے بغیر شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ امی ابو تو اس شادی پر راضی ہی نہ ہوں گے۔ سوچا سال بعد دیکھی جائے گی۔ سال بعد بھی جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا اور نہ ہی امی ابو سے بات کرنے کی ہمت ہوئی، آخری تعلیمی سال پلک جھپکتے گزر گیا تو میں نے ایک دوسری یونیورسٹی میں ایم ایس کے لیے داخلہ لے لیا کہ شہلا سے تعلق باقی رہے۔ اس نے بھی میری رفاقت میں رہنے کے لیے وہ یونیورسٹی جوائن کر لی۔ ایم ایس کرنے کے بعد مجھے اسی شہر ہی میں ملازمت مل گئی۔ شہلا نے مجھ سے دوبارہ شادی کے لیے اصرار کیا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ میرے والدین اس شادی پر راضی نہ ہوں گے، لہٰذا بغیر ان کی شرکت کے اگر آپ میرا رشتہ قبول کر لیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی پر رضامند ہوں۔ اس پر انہوں نے اڑچن ڈال دی کہ تمہیں اپنے والدین کو رضامند کرنا ہی ہوگا ورنہ شہلا سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ اب میں عجیب کشمکش میں تھا کہ ادھر امی ابو مجھے تم سے شادی کرنے پر اصرار کر رہے تھے اور ادھر شہلا کی ماں بغیر ماں باپ کی رضامندی کے مجھے اپنانے کو تیار نہ تھی۔ ان دنوں میں کافی ڈسٹرب تھا کہ والدین کو منانا میرے لیے جیسے ناممکن سا تھا۔ میں نے شہلا سے رابطہ بھی کم کر دیا۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ مریم میری زندگی میں آ گئی۔ وہ میری آفس میں کسی کام سے آئی تھی، کیوں میری اس سے جان پہچان ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم صورت سی لڑکی تھی۔ پہلے میری ایک دو بار اس سے بات چیت ہوئی۔ اس کی گفتگو کافی دلچسپ ہوتی تھی۔ شہلا کی پریشانی کو بلانے کے لیے میری اس سے فون پر باتیں ہونے لگیں اور پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ ادھر شہلا سے اب صبر نہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے شدید اصرار کرنے لگی کہ اپنے والدین کو رضامند کرو اور اب ہماری شادی میں دیر نہیں ہونی چاہیے ورنہ والدہ میری شادی کہیں اور طے کر دیں گی۔ میں آخر اب کتنے رشتوں سے انکار کرتی رہوں جبکہ میرے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ بس میں کیا کرتا،
خود کو بہت لاچار سمجھ رہا تھا۔ شہلا اور اس کی ماں میری مجبوری کو سمجھ نہ پا رہی تھیں۔ بالآخر میں ان کے تقاضے سے اس قدر تنگ آیا کہ ان سے جان چھڑانے کو جی چاہنے لگا۔ شہلا سے جب میں نے رابطہ منقطع کر دیا تو وہ روز میرے دفتر میں آ کر بیٹھ جاتی، جس سے میری دفتری کارکردگی پر بھی اثر پڑنے لگا۔ تب ایک روز میرے ساتھی آفیسر نے مجھ سے کہا کہ یار، تم تو بڑے مزے میں ہو، ہر روز یہ حور تمہارے درشن کرنے آ جاتی ہے اور تم ہو کہ اس کے ساتھ نہ جانے کون سے بہانے بناتے رہتے ہو۔ ایک ہم کم نصیب ہیں کہ بوریت کی انتہا ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی پری چہرہ مل ہی نہیں رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری شہلا سے یونیورسٹی کے زمانے سے جان پہچان ہے، لیکن اب معاملہ اس موڑ پر آ گیا ہے کہ ہمارے راستے جدا ہونے کو ہیں۔ یونیورسٹی کی زندگی اور عملی زندگی کے دور میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ بات اب مجھے اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ عملی زندگی انسان کے خیالات کو بدل دیتی ہے، مگر یہ بات شہلا نہیں سمجھتی۔ میرے والدین نے میری منگنی جس لڑکی سے کی ہے وہ میری خالہ زاد ہے، کیوں کر وہ میری شادی شہلا سے کرنے پر راضی ہوں گے، اور جبکہ شہلا اور اس کی والدہ کا اصرار ہے کہ ہر حال میں والدین کو لاؤ۔ جو چیز میری بس میں نہیں، تم بتاؤ میں کیسے کروں؟ بہت سمجھایا مگر یہ نہیں سمجھ رہیں، بلکہ گمان کرتی ہیں کہ چونکہ شادی سے گریزاں ہوں تبھی والدین کی ناراضگی کو بہانہ بنا رکھا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب میں شہلا سے شادی کرنے کی بجائے اسے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ تم ہی میری کوئی مدد کرو۔ جنید کہنے لگا، اس بار شہلا آئے تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بصر و چشم میں نے جواب دیا۔ اسی وقت شہلا میری آفس آ گئی۔ میں کام کا بہانہ بنا کر آفس سے چلا گیا۔ میں نے جنید کا تعارف شہلا سے کروا دیا۔ شہلا سے درخواست کی کہ یہ میرا دوست جنید ہے، ابھی اس شہر میں نیا ہے، تم اس کو سینما لے چلو، میں بھی کچھ دیر بعد وہاں پہنچ جاؤں گا، آج اکٹھے مووی دیکھیں گے۔ ان دنوں ایک بہت اچھی کامیڈی مووی ہٹ جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں سینما ہاؤس جاؤں گا ہی نہیں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے روز جب جنید ملا تو وہ سخت خفا تھا، کیونکہ شہلا اپنی ایک بے حد طرح دار سہیلی کے ہمراہ سینما میں مقررہ وقت پر آ گئی تھی، اور وہاں بھی تمام وقت میرا انتظار کرتی رہی تھی۔ مجبوراً ان تینوں کو پروگرام کینسل کرنا پڑا، کیونکہ شہلا میرے بغیر مووی دیکھنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، یار واقعی وہ لڑکی تم کو اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے۔ جنید کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ مجھے یاد آیا کہ بھی کل رات ہی جب میری اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اب میں سمجھ نہ پا رہا تھا کہ کس طرح شہلا کو اپنی زندگی سے رخصت کروں۔ وہ میری آئندہ آنے والی خوشیوں کے رستے میں ایک بھاری پتھر کی طرح استادہ تھی۔ نہ جانے میں اتنا خود غرض کیوں تھا۔ ایک روز میں نے جنید کو اپنے دلی جذبات سے سچائی کے ساتھ آگاہ کیا کہ وہ لڑکی اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ میرا اس کے ساتھ عمر بھر کا ناتا ناممکن ہے۔ میں نے جنید کو بار بار موقع دیا کہ وہ شہلا کو اپنی جانب متوجہ کر لے، مگر جب بھی وہ دونوں ملتے شہلا کی زبان پر ایک ہی داستان ہوتی۔ جنید بعد میں مجھ سے کہتا، یار وہ بدستور تمہاری ہی محبت کے گیت گائے جاتی ہے، لہٰذا تمہیں اس کے ساتھ جو اتنا برا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں شہلا سے ہی اب شادی کرنی چاہیے۔ جنید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ شہلا کی سہیلی جو اس دن اس کے ساتھ سینما میں آئی تھی اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اور اسے شہلا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ اب اسی لڑکی کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے۔ ادھر میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کس طرح شہلا کو رستے سے ہٹا کر مریم کو اپنا لوں، مگر شہلا سے کیے وعدے میرے تخیل کے راستے میں کانٹے بنے تھے۔ میں نے جنید کے منہ سے اتنی بار شہلا کی سہیلی کا تذکرہ سنا کہ میرا جی چاہنے لگا کہ اس سے ملوں، دیکھوں تو وہ کیسی ہے جس نے میرے دوست کا سکون چھین لیا ہے۔ اس بار شہلا آئی تو میں نے کہا کہ مجھے بھی
اس حور شمائل کے درشن کراؤ جس نے میرے دوست کا سکون چھین لیا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہارا دوست تو شاید پاگل ہے جو یک طرفہ محبت کی آگ میں جل رہا ہے، جبکہ میری سہیلی تو اسے بے وقوف کہتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ صاحب نہیں ہے۔ بہرحال شہلا نے مجھ سے گلہ کیا کہ تمہیں تو میری برتھ ڈے بھی یاد نہیں اب تو۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کل میری برتھ ڈے پارٹی ہے، میں نے اپنی باقی دوستوں کو بھی بلایا ہے اور تمہیں ضرور آنا ہوگا۔ اس کے بار بار اصرار پر میں جنید کے ہمراہ اس کے گھر گیا۔ وہاں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ مریم جو میرے خوابوں کی ملکہ بن چکی تھی، شہلا کے گھر میرے روبرو کھڑی تھی۔ وہ جو مجھ کو بھی اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتی تھی، گویا شہلا کی وہ دوست کوئی اور نہیں بلکہ مریم ہی تھی۔ مگر صد افسوس کہ جنید بھی اب اسی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ میں اب راز افشائی کے خوف سے پریشان ہو گیا۔ مجھے تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ شہلا اور مریم آپس میں سہیلیاں ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اب ان حالات کا کیسے سامنا کروں کہ آج تو وہ دونوں ہی میرے روبرو تھیں۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ بنایا اور ترنت وہاں سے نکل آیا، مگر دل اب سخت مضطرب تھا۔ مجھے رات بھر نیند نہ آئی۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جنید جو میری الجھی ہوئی گتھی سلجھانے چلا تھا، وہی ولن بن کر میرے درمیان میں آ جائے گا۔ بہرحال وہ بھی آفیسر پوسٹ پر تھا اور آفیسری میں کشش ہوتی ہے۔ جنید ایک شریف اور سادہ لوح انسان تھا۔ وہ اس سے پہلے کبھی یہ لڑکیوں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑا تھا اور وہ مجھ پر بھی دوست ہونے کے ناطے جان چھڑکتا تھا۔ اب میں سوچ میں غرق تھا کہ کیا میں اس کی خاطر مریم سے کنارہ کر لوں۔ اس سوال نے مجھ کو بری طرح پریشان کر دیا کہ ننھا سا سوال بچھو بن کر میری روح کو کاٹنے لگا اور پھر مسلسل میرے ذہن و دماغ پر ڈنگ مارنے لگا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، ربیہ، سچ کہتا ہوں، اس روز جب میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا کہ کس کشتی سے کنارے لگوں، تم اس دم مجھے بہت یاد آئیں۔ یہ شاید میرے کردار کی کمزوری تھی، کیونکہ اب میں جس کشتی میں بھی سوار ہوتا، میرا کنارے تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مریم اور شہلا میں سے جس کا بھی ہاتھ تھامتا، وہ دونوں ہی شاید مجھے ٹھکرا دیتی، کہ وہ دونوں آپس میں گہری سہیلیاں تھیں۔ میں تو ان تینوں ہستیوں کے تکون میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس مثلث میں چوتھا کونا تھا ہی نہیں جو میں اس میں پناہ لیتا۔ بہت سوچنے کے بعد آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ساری حقیقت سے مریم کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح وہ جنید سے اپنا رخ پھیر لے گی اور شہلا سے میری جان چھڑانے میں مددگار ثابت ہو جائے گی، کیونکہ میری داست میں وہ مجھ سے ہر حال میں شادی کی آرزو مند تھی۔ شہلا کی بدقسمتی کہ منگنی کی انگوٹھی بھی میں نے اس کے لیے بنوا لی تھی، مگر جب مریم میری زندگی میں آئی تو میرا ارادہ اور دل دونوں ہی بدل گئے اور میں نے وہ انگوٹھی محفوظ کر لی۔ ایک روز میں مریم کو کلفٹن لے گیا۔ وہاں ساحل سمندر کے سامنے بنی ہوئی دیوار پر بیٹھ کر اس سے اپنی بے کراں محبت کی قسم کھائی اور اسے بتا دیا کہ شہلا سے یونیورسٹی کے زمانے سے میری دوستی ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کر چکا ہوں، مگر اس کی ماں نے ایسی اڑچن ڈال دی کہ میں ان کی شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ لہٰذا دھوکہ دیے بغیر صاف تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری اور اس کی راہیں جدا ہیں۔ مریم، میں تمہیں اپنی دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا ہوں۔ میں تم کو اپنے دل میں بسا چکا ہوں۔ خدارا تم ہی شہلا کو سمجھا دو کہ وہ مجھے بلا دے۔ میں اب اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ جب میں نے مریم کو ہر بات صاف صاف بتا دی تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی اور تمام مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ اس کا رنگ جیسے اٹھ چکا تھا، جیسے کہ شوق چاندی کا کچا رنگ سورج کی تیز دھوپ سے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی دلی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بلا شبہ میری باتوں سے اس کو بے حد اذیت پہنچی تھی، مگر اب سچ کہے بنا چارہ نہ تھا۔
ایک طرف اپنے دوست کا پاس تھا تو دوسری طرف شہلا نے اپنے والدین کو مناؤ کی رٹ لگا رکھی تھی۔ اس سے گلو خلاصی کیے بغیر مریم سے شادی صرف غلط فہمیوں کو ہی جنم دے سکتی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بالآخر مریم لب کشا ہوئی۔ وہ بجھے ہوئے دل سے کہنے لگی، نعمان فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رہی بات جنید کی تو اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف تمہارے دوست ہونے کی خاطر اس سے اچھی طرح بات کر لیا کرتی تھی، مگر وہ نہ جانے اپنے دل میں کیوں یہ مرض پال بیٹھا ہے۔ اس کی تو میں غلط فہمی 1 منٹ میں دور کر دوں گی۔ رہی شہلا، تو جب وہ اپنی شرط پر اڑی ہے، اس کا پورا کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو تم کو دوش دینا اس کی بے وقوفی ہوگی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میری ایسی کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ مجھے ہر شرط پر تم سے شادی کرنا منظور ہے۔ جب اس نے ایسا کہا تو جیسے منو بوجھ میرے دل سے اتر گیا، جبکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ میری اور شہلا کے ماضی کے تعلق کا سن کر خفا ہو جائے گی۔ اب مجھے جیسے یقین آ گیا تھا کہ دراصل مریم کو ہی مجھ سے سچی محبت ہے، اور جہاں محبت میں سچائی ہو وہاں انسان جھوٹ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں منتظر تھا کہ اگلے دن مریم کا فون آئے گا اور میں اسے لنچ پر کسی اچھے ریسٹورنٹ لے کر جاؤں گا، مگر اس کا فون نہیں آیا، جبکہ وہ بلا ناگہ روز ہی فون کیا کرتی تھی۔ ایک دن گزرا، دوسرا، اور پھر تیسرا، اور یوں کئی دن گزر گئے۔ میں جب فون کرتا تو وہ نہ اٹھاتی، کسی میسج کا جواب نہ دیتی، اس سے ملنا چاہتا تو وہ نہ ملتی۔ 2 ماہ یوں ہی گزر گئے اور میں اس کا انتظار کرتے کرتے جیسے تھک گیا، مگر اس کی طرف سے ایک گہری چپ جاری تھی۔ میں سوچ سوچ کر دیوانہ سا ہو گیا تھا، مگر نہ تو اس کا فون آیا اور نہ وہ ہی آئی۔ لیکن ایک روز شہلا میرے آفس آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا، آنکھیں سرخ۔ وہ آتے ہی میرے ٹیبل پر سر رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ بولی، مجھے مریم نے ہر بات بتا دی ہے۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے۔ جب اس نے کافی گلے شکوے کر لیے تو میں نے اس سے مریم کا پوچھا۔ وہ دکھی لہجے میں مسکرائی اور پھر کہنے لگی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ نعمان سے کہہ دینا کہ مجھے بھول جائے۔ وہ ایک بے وفا اور خود غرض انسان ہے۔ اس جیسا انسان تو محبت کے قابل ہی نہیں ہے، جس نے پہلے تمہیں اور اب مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک بڑا دھچکا لگا۔ کچھ لمحے تو میں خاموش اسی صدمے میں رہا، اور پھر شہلا سے معذرت کی، اسے چپ کرانے کی کوشش کی، اور دوش اسی کو دیا کہ میں تو تم سے مخلص تھا۔ شادی کے لیے شرطیں تم اور تمہاری امی نے رکھی تھیں۔ انہوں نے شادی جیسے مقدس بندھن کو محال بنا ڈالا۔ میں نے اس روز بھی روتی ہوئی شہلا کو مایوس کر کے لٹا دیا، مگر مریم کا خیال میرے دل سے نہ گیا۔ اب میں خود دل ٹکرائے جانے کے درد سے لبریز روتا اور سسکتا رہا۔ اس کو منانے کے 100 جتن کیے، مگر وہ کسی طور نہ مانی۔ پلٹ کر ایک بار بھی میری جانب نہ دیکھا۔ اس نے میری معافیوں کو بے دردی سے رون ڈالا۔ اس نے جنید سے شادی کا بندھن باندھ کر میرے منہ پر ایسا تمانچہ مارا کہ میں دل ملا کر رہ گیا۔ جنید سے مجھے کہلوایا کہ تم نے میرے اور شہلا کے ساتھ ساتھ اپنی منگیتر کو بھی بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، جو مجھے شہلا کی زبانی سب معلوم ہو چکا ہے۔ اگر تم میں ذرا سی بھی انسانیت ہے تو اب اپنی منگیتر ربیہ سے ہی شادی کر لو، جو آج تک تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ وفا کی پتلی ابھی تک تم جیسے گھٹیا انسان کی راہ دیکھ رہی ہے۔ شاید کہ اب وہی بیچاری تم جیسے مرد کے ساتھ گزارا کر لے۔ مجھے اب شدت سے احساس ہوا کہ میں نے راز دل مریم سے کہہ کر غلطی نہیں کی۔ عورت تو واقعی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی، مگر اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے نہ صرف شہلا پر بلکہ تم پر بھی کتنا بڑا ستم ڈھایا ہے۔ تم دونوں کو بھی میری چاہت یوں ہی تڑپاتی ہوگی جیسے مجھے مریم کی چاہت تڑپا رہی تھی، کہ جس نے مجھے اہانت کے الاؤ میں جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ تم اس دم
مجھے بہت یاد آئیں۔ مجھے لگا صرف ایک تم ہی اس دنیا میں میری سچی غمگسار اور بہترین دوست ہو سکتی تھی۔ باقی شہلا، جنید اور مریم، یہ سب ہستیاں میرا سکون اجاڑنے میری زندگی میں آئی تھی۔ یہ واقعی میرے کردار کی کمزوری ہی تھی کہ میں تم کو بلا کر ان کو اپنا غمگسار سمجھ بیٹھا تھا۔ میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے کرتا؟ تم میرا مسئلہ سن کر یقیناً مجھے سمجھ پاتی، مگر پھر میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد تمہاری طرف لوٹ آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں ٹھکراؤ گی۔ مجھ ٹوٹے ہوئے غم زدہ دل انسان کو تمہارے سوا کوئی اور سہارا دے بھی نہیں سکتا تھا۔ تم ہی وہ واحد ہستی ہو کہ جو مجھے دکھوں کے سمندر سے نکال سکتی تھی۔ سو میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح تمہارے پاس لوٹ آیا اور تمہاری طرف شادی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ صد شکر کہ تم نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا نہیں۔ تمہارے سامنے میں نے آج اپنے دل کی پھانس نکال دی ہے۔ اب تم چاہے مجھے معاف کر دو یا سزا دو۔ میں نے کہا، نعمان، آپ محبت کو ایک بہت آسان کھیل سمجھتے تھے کہ جب جی چاہا کھیلا اور جب جی چاہا اس بساط کو لپیٹ دیا، لیکن محبت کھیل نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، اور حوصلے والے ہی اس کے اہل ہوتے ہیں۔ نعمان اس وقت نہ جانے کیوں بچوں کی طرح رونے لگے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگے، ربیہ، میں نے آج تمہارے سامنے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا ہے۔ اب تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، ہاں کر دوں گی معاف، مگر ایک شرط پر۔ وہ کہنے لگے، کیا شرط؟ میں نے کہا، آج بھی آپ نے دگتے رزق کو منہ لگایا ہے، مگر آئندہ کبھی اسے چھوئیں گے بھی نہیں۔ مجھ سے وعدہ کریں۔ نعمان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی محافلے میں نوشی میں نہیں جائیں گے، اور میں نے بھی ان سے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ تو سو گئے، مگر منو بوجھ انہوں نے عمر بھر کے لیے میرے نازک دل پر ڈال دیا تھا۔ صبح جب سو کر اٹھے تو بولے، وہ جو رات میں نے تمہیں کوئی داستان سنائی تھی وہ فرضی تھی، سب جھوٹ تھا، وہ ایک غلط بیانی تھی، بہکے ہوئے ذہن کی اختراع سمجھ لو، اور بھول جاؤ اسے کہ رات میں نے کیا کہا تھا۔ تھوڑی سی دوستوں نے پلا دی تھی اور تھوڑا سا میں بہک گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں محبت صرف تم ہی سے کرتا ہوں ربیہ خان، تمہارے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ میں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، ہاں نعمان، مجھے یقین ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ سبھی مرد ایسے ہی سچ کہتے ہیں، بس کبھی کبھار تھوڑا سا بہک جاتے ہیں، مگر جب شام سر پر پڑتی ہے تو صد شکر کہ اندھیرا ہو جانے سے پہلے ہی گھر لوٹ آتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔